جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، ایک ساتھی نے ایک ویڈیو بھجوا دی ہے. تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا گیا ہے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اٹک میں آئے ہوئے تبلیغی جماعت کے بھائی جو کہ شین باغ سمندری مسجد میں آئے ہوئے تھے، یہ لوگ شین باغ کی ایک مدینہ مسجد ڈوک صالح محمد میں صرف مغرب کی نماز پڑھنے آئے تو مسجد انتظامیہ نے انہیں مکمل نماز بھی پڑھنے نہیں دیا اور مسجد سے نکال دیا. محترم سامعین، آپ لوگ فیصلہ کریں، کیا ایسا کام کوئی مسلمان کر سکتا ہے جو مسجد میں لوگوں کو نماز نہ پڑھنے دے؟ ایسا تو کافروں کے ممالک میں بھی نہیں ہوتا. وہاں پر بھی اگر آپ لوگ نماز پڑھنے جائیں تو وہ لوگ آپ کو نماز پڑھنے دیتے ہیں، آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو نہ کوئی روکے گا نہ ٹوکے گا. دراصل یہ ساتھی جو تھے یہ پٹھان تھے اور صحیح اردو بھی ان کو نہیں آتی تھی. پھر وہاں پر ایک ساتھی نے آ کر جو آدمی اس کو نکال رہا تھا اس سے جھگڑ پڑا کہ آپ ان کو نماز پڑھنے کیوں نہیں دیتے؟ یہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس سے آپ لوگوں کو کیوں روکتے ہیں اور کیوں نکالتے ہیں؟ اور تبلیغی حضرات بھی بہت اچھے لوگ ہیں، وہ کسی کا برا نہیں چاہتے، وہ بھی چپ چاپ مسجد سے نکل گئے کیونکہ وہ جھگڑے کو پسند نہیں کرتے. وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کو ہر ایک تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے وہ کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے اور نہ لوگوں کے درمیان جھگڑے کا سبب بنتے ہیں، اس لیے وہاں سے وہ چپ چاپ نکل گئے. محترم سامعین، وہاں پر وہ دعوت و تبلیغ کے لیے بھی نہیں آئے تھے، وہ کسی کام سے گئے تھے اور راستے میں مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو وہ مسجد میں داخل ہوئے اور مغرب کی نماز پڑھنے لگے. تو ایک آدمی نے غصہ نکالنے لگا اور تبلیغ والوں سے کہا کہ تم نکل جاؤ. ابھی انہوں نے 3 رکعت فرض ہی پڑھے تھے اور سنت کے لیے بھی وہ نہیں چھوڑ رہے تھے کہ نکل جاؤ مسجد سے. آپ لوگ خود فیصلہ کریں، ایسا کرنا کیا اسلام میں جائز ہے کہ کسی کو کوئی مسجد سے روکے کہ آپ نماز یہاں پر نہ پڑھیں؟ اگر ہمارے مساجد میں اس طرح کے مسلک والے لوگ آ جائیں تو آپ خود سوچیں، کسی دیوبندی نے ان کو مسجد سے نکالا ہو کہ آپ یہاں پر نماز نہ پڑھیں، وہاں پر رکنے سے اس کو منع کیا ہو. ہمارے دیوبندی کبھی کسی کو نہیں روکتے، نہ کسی کو منع کرتے ہیں نماز پڑھنے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعوت و تبلیغ کے کام کو اور بھی دنیا میں پھیلائے، اور جو لوگ اس میں مصروف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.